اللہ کا ایک ایسا ولی جس کو اللہ نے دنیا سے پوشیدہ رکھا اور جس کو چند ایک صحابہ کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیکھا، اور جس سے دعا کروانے کی ترغیب اللہ کے نبی نے حضرت عمر اور حضرت علی جیسے صحابہ کو دی۔ اسلامی تاریخ کے اس ولی اللہ کی شخصیت اور زندگی سے ایک اہم سبق ہمیں ملتا ہے۔ ان شخصیت کو دنیا اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے قبیلے کا نام مراد تھا اور اس کی ایک شاخ قرن۔ آپ کا تعلق اسی قبیلے قرن سے تھا، جس کی نسبت سے ہی آپ کو اویس قرنی بلایا جانے لگا۔ قرن کے عربی میں معنی بال اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ آپ کا پورا نام اویس بن عامر قرنی تھا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اس دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ بچپن میں ہی آپ کے والد انتقال کر گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جایا کرتی تھی اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ یمن میں اسلام کا بول بالا شروع ہوا۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، لیکن آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو صحابی نہیں کہہ سکتے اور آپ کو علماء و محدثین نے تابعین میں شامل کیا ہے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو اللہ نے پہلے ہی سے روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع کو جلا بخشی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اویس قرنی نے حضور کی خدمت میں ایک خط لکھا، جس میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سردار دو عالم، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک نابینا بوڑھی والدہ ہے جو بیمار رہتی ہے، اور اگر میں آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس آیا تو میری ماں کا خیال رکھنے والا کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے خط کے جواب میں فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم اپنی ماں کے پاس رہو اور اس کی خدمت کرو، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہی وجہ بنی کہ آپ کے باوجود نبی کے دور میں ہونے کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، لیکن اویس قرنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اویس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور فضل کا اعزاز ہے کہ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ عمر، تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ابن عامر ہوگا اور اس کا قبیلہ مراد ہوگا، اور اسی قبیلے کی ایک شاخ یعنی سب کاسٹ ہوگی قرن، اور اس کے جسم پر برس کی بیماری کا ایک نشان ہوگا۔ عمر، جب وہ آئے تو تم اور علی اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی تو شان ہی نرالی ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی کا مقصد امت کو سبق دینا تھا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے اور ہر سال اعلان کرتے اور پتہ کرتے کہ کیا کوئی اویس نام کا شخص حج پر آیا ہے، لیکن کوئی نہ ملتا۔ ایک سال جب حضرت عمر کے آخری حج تھے، اس میں آپ نے سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور سب سے پوچھنے لگے کہ کیا یہاں کوئی یمن سے قرن قبیلے سے تعلق رکھنے والا آیا ہے؟ تو صرف ایک آدمی جو آپ کے قبیلے سے تھا وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا تم اویس کو جانتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا وہ میرا بھتیجا ہے، لیکن وہ تھوڑا عجیب ہے، آپ اس کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر رونے لگے اور کہا کہ عجیب تو تم ہو، اور مجھے بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ تو اس آدمی نے کہا وہ اونٹ چرانے کے لیے عرفات کی طرف گیا ہے۔ تو آپ حضرت علی کے ساتھ فوراً عرفات کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے ہی عرفات پہنچے تو ان کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے نفل پڑھ رہے تھے اور ساتھ اونٹ چر رہے تھے۔ تو آپ دونوں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس نے جلدی سے نماز مکمل کر لی۔ تو حضرت عمر نے آپ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں مزدور ہوں۔
پھر حضرت عمر نے پوچھا تمہارا نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا جی میں اللہ کا بندہ۔ کہا ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، جو تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے وہ نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اویس، اور پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین حضرت عمر ہے اور میں علی۔ یہ سن کر اویس کہنے لگے کہ میں معذرت کرتا ہوں، میں نے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ اس پر انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ حضرت علی نے کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک نوجوان آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سن کر اویس قرنی رونے لگے اور آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر شکر الہی کیا اور دعا مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ کو روک لیا جائے گا اور باقی سارے آگے بڑھ کر جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اس پر اویس قرنی پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس پیچھے مڑ کر دیکھو، اور جیسے ہی وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو پیچھے جہنم کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس تو نے ماں کی خدمت کر کے جو مجھے خوش کیا، آج تمہیں میں اس کا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں۔ یہ جہنمی کھڑے ہیں، تو بس انگلی سے اشارہ کرتا جا، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا ان سب لاکھوں لوگوں کو تیرے طفیل جنت میں ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے ملنے والے سبق پر عمل کرنے والا بنائے۔ فار مور سچ ویڈیوز سبسکرائب ٹو مائی چینل۔